السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد یعقوب خان. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور کشمیر. اور آزاد کشمیر کی جو حسین وادیاں ہیں وہ سیاحوں کی منتظر ہیں، اور سیاح بھی منتظر ہیں کہ کب آزاد کشمیر حکومت ان مقامات کو کھولے گی. اور آزاد کشمیر حکومت نے سیاحوں کے لیے ایک اچھی خبر دی ہے کہ جو سیاحتی مقامات ہیں ان کو کھول دیا گیا ہے اور سیاح اب وہاں سیاحت کے لیے جا سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف لائن آف کنٹرول پہ جو بھارتی بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے. لائن آف کنٹرول کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ لائن آف کنٹرول پہ بسنے والے لوگوں کی زندگی کس طریقے سے وہاں کرب کے ساتھ گزر رہی ہے اور کن مشکلات کو ان کو سامنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ بلین ٹری منصوبے کے حوالے سے آزاد کشمیر کے حوالے سے کیا امپیکٹ پڑے گا. اس حوالے سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے طاہر شفیق صاحب، جو تجزیہ نگار بھی ہیں اور وادی لیپا سے ان کا تعلق ہے. آپ کو خوش آمدید. اور ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے میدت شہزاد صاحبہ نے، جو سیکرٹری انفارمیشن بھی ہیں اور سیاحت کے حوالے سے بھی ان کے پاس چارج ہے. سیکرٹری صاحبہ آپ کو خوش آمدید. اور کیا کہیں گی، آزاد کشمیر حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے سیاحوں کے حوالے سے کہ سیاحتی مقامات کھول دیے ہیں، یہ درست خبر ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے تشریف لیے بلوایا. ایکچولی جی آزاد کشمیر حکومت نے تو ہر دفعہ دونوں فیزز میں لاک ڈاؤن اس طرح سے کیا ہے کہ ذرا بیلنس رہے، جو ڈیلی ویجز کے لوگ ہیں وہ بھی ڈسٹرب نہ ہوں اور لاک ڈاؤن بھی مؤثر ہو سکے، جس کی وجہ سے ابھی آپ سوچیں کہ ہم 24% پازیٹیوٹی ریٹ سے واپس 2% 3% پہ آ گئے ہیں. جی تو یہ ضروری ہو جاتا ہے ایٹ ٹائمس کہ ہم نے جانیں بچانی ہے یا بزنس بچانا ہے. لیکن اب ماشاءاللہ جب ریٹ بہتر ہوا ہے تو آزاد کشمیر حکومت نے دوبارہ سے سیاحتی مقامات کے لیے کوئی پابندی اٹھا لی ہے اور جو لوگ ہیں وہ جا تو سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ونٹر سیزن میں سیاح کم ہوتے ہیں اور سمر میں زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ٹرینڈ پچھلے 1-2 سالوں سے بڑھ رہا ہے کہ ونٹر میں بھی لوگ آنا چاہتے ہیں. اور ابھی کل پرسوں سے سیاح کافی تعداد میں نیلم ویلی میں بھی اور باغ میں راولا کوٹ میں ہر طرف جانے کی کافی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو اسموتھ رننگ بھی مل رہی ہے ماشاءاللہ. ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ایس او پیز کو فالو کرانے کے لیے ان کو جگہ جگہ گائیڈ کر دیا جاتا ہے اور وہ خود بھی بڑے رسپانسبلی انٹر ہوتے ہیں اور ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے اپنی سیاحت کی جو ان کی خواہش ہوتی ہے اس کو پورا کر کے واپس جاتے ہیں. تو وہاں رہائش بھی اختیار کی جا سکتی ہے؟ جی ریسٹ ہاؤسز میں بھی الاؤ ہو گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو ایس او پیز ہیں کیسے رہنا ہے، کتنے فاصلے سے رکھنا ہے، ایک روم چھوڑنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ سارے ایس او پیز ہم نے تمام ریسٹ ہاؤسز جو گورنمنٹ کے ہیں یا پرائیویٹ ہیں ان کو کنوے کیے ہوئے ہیں آلریڈی. اور نہ صرف وہ ہمارے ایس او پیز ہیں بلکہ وہ نیشنل لیول پہ ایس او پیز ہم نے مل کے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو مستقل ہم وہاں پہ امپلیمنٹ کرواتے ہیں اور اس میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہوتی. اگر یہ اس سمر میں جب یہ کھلا بھی ہے پچھلے اگست سپتمبر وغیرہ کے مہینوں میں، تو ایس او پیز کو اچھی طرح سے فالو کیا ہے. سیاحت کے جو ٹورسٹ ہیں ان کے جو رینڈم ٹیسٹنگ ہوئی ہے اس میں ماشاءاللہ سے ایسی کوئی پرابلم بھی نظر نہیں آئی کہ ان کو کوئی کرونا ہو اور وہ انٹر ہو گئے ہوں. ویسے بھی جس کو کرونا جیسی خدا نخواستہ بیماری ہو جائے وہ ٹریولنگ سے اجتناب ہی کرتا ہے، اس لیے کوئی اتنا پرابلم نہیں ہوتا سیاحت سے. بالکل صحیح ہے. لیکن آزاد کشمیر کی اگر بات کریں تو سیاحت کی ترقی کے لیے آزاد کشمیر حکومت نے جو اقدامات کیے وہ بھی آپ بتائیے گا. جی ماشاءاللہ جی پچھلے 3-4 سالوں سے جو اس گورنمنٹ نے ہاتھ پہ جب سے ٹیک اوور کیا تو ان کی فرسٹ پرائرٹی آپ کو پتہ ہی اندازہ بھی ہے کہ سیاحت ہی رہی ہے. اور ہائیڈرو وغیرہ جو بہت مزید پوٹینشیل تھے آزاد کشمیر کے ان کا تو آلریڈی ہم ٹریک پہ تھے، سیاحت میں ہم کافی پیچھے تھے. تو گورنمنٹ نے نہ صرف اس کو پرائرٹائز کیا بلکہ سب سے پہلے ٹورزم کوریڈور کا ایک بہت بڑا سگنیچر پروجیکٹ سٹارٹ کیا. اس کے بعد ٹورزم ایئر قرار دیا 2019 کو، اور آل دی وے 2019 اور 20 کے اسٹارٹ تک ہم لوگ ٹورزم ایئر کے مختلف فیسٹیول اس طرح سے کرتے رہے کہ ہر جگہ کی برانڈنگ ہو جائے اور ڈائیورسفیکیشن آف ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کو ہم انٹروڈیوس کر سکیں. پھر فرسٹ ایور اے جے کے ٹورزم پالیسی ایشو ہوئی 2019 میں، اور سب سے بڑا بریک تھرو یہ ہوا کہ ٹورزم پروموشن ایکٹ 2019 کا جو کہ اسمبلی سے پاس ہوا، اس کے تحت پرائیویٹ انویسٹرز جو ٹورزم میں انویسٹ کرنا کے خواہش مند ہوں ان کے لیے ایک بہت اچھا میکانزم چاک آؤٹ کیا گیا، اور جو بہت ایزی بھی تھا، جس کو صحیح معنوں میں آپ ون ونڈو آپریشن کہہ سکتے ہیں، جہاں سیاحت کے محکمے کے پاس
وہ تمام لینڈ بینک بھی ہوتا ہے اور بلڈنگ انفراسٹرکچر بھی ان کے اپنی ملکیت میں آ جاتا ہے، تو ہم اس کو آفر کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں کہ آپ اس پہ انویسٹمنٹ کریں. اور ہماری کوشش بھی یہ ہے کہ جب سے ٹوریزم پالیسی آئی ہے کہ گورنمنٹ کے جو محکمہ ٹوریزم ہے وہ فیسیلیٹیٹر اور ریگولیٹر کے طور پہ تو کام کرے، لیکن انویسٹمنٹ ساری پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو ہو. تو اس کو ہم نے اس سلسلے میں ابھی تک 2 لینڈز کو انویسٹمنٹ کے لیے آفر کرنے کے بعد ان کو دے بھی دیے، جو کہ بہت اچھی پارٹیز ہیں، ایک سینٹورس والے اور ایک اور بڑی ساؤنڈ پارٹی ہیں جنہوں نے وہ لی ہیں، اور انشاءاللہ وہ بہت اچھے ریزورٹس جب بنائیں گے تو آزاد کشمیر کی سیاحت میں کوالٹیٹیو اکاموڈیشن کا کانسیپٹ جو ہے وہ بھی انٹروڈیوس ہوگا، جس کی وجہ سے نہ صرف ہر قسم کے سیاح یہاں تشریف لا سکتے ہیں، بلکہ جو ہائی اینڈ کے سیاحت کے لوگ ہیں وہ بھی ان کے بھی اچھی اکاموڈیشن فراہم کرنے کے قابل ہو سکیں گے ہم لوگ. تو جو سرکاری ریسٹ ہاؤسز ہیں وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر کو دیے جا رہے ہیں؟ جی وہ بھی فیزز میں دے رہے ہیں، کچھ ہم اپنے پاس بھی رکھ رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس جب ہم کرتے ہیں تو کافی لاسز میں اگر ہم جا رہے ہیں یا جو ہم سے رن نہیں ہوئے ابھی تک، تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے بزنس چلانا گورنمنٹ کی بجائے پرائیویٹ انویسٹر کا کام ہوتا ہے، تو وہ بھی ہم آہستہ آہستہ اس کو محسوس کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ایک ریسٹ ہاؤس تو ریسنٹلی ہوا ہے، پہلے بھی ہمارے کوئی 3 ریسٹ ہاؤس ہو چکے تھے جو کہ پچھلے اس پالیسی سے پہلے بھی ہو چکے تھے، لیکن اب ہم نے نئی پالیسی کے تحت اچھی لیز منی کے ساتھ ایک بہت اچھا اسٹرکچر جو ڈی کورٹ میں تھا اس کو آؤٹ سورس کیا ہے، اور انشاءاللہ دیکھیں آگے بھی ہم فیزز میں 2 3 ریسٹ ہاؤسز کو لا رہے ہیں تاکہ وہ بھی پرائیویٹ انویسٹرز آ کے ان کو رن کریں. یہ جو اقدامات آپ بتا رہی ہیں ان اقدامات کی وجہ سے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو بے روزگاری کا عنصر ہے اس کا خاتمہ ممکن ہے؟ جی بالکل، کیوں نہیں، یہی تو میں بتا رہی ہوں کہ اس وقت نیشنل لیول پہ بے روزگاری میں آزاد کشمیر سب سے آگے ہے. آج تو ہمارے بہت سارے فگرز نیشنل لیول پہ اچھے ہیں، لیکن بے روزگاری صرف اس لیے ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر میں ہمارا کام بہت کم ہے. تو اب پرائیویٹ سیکٹر میں انڈسٹریز لگانا یا ہائی اینڈ کی میکینیکل انڈسٹریز لگانا ٹیکنیکل وہ تو مشکل ہے یہاں پہ مارکیٹ پلس را مٹیریل دونوں کی قربت نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن ٹوریزم ایک ایسا شعبہ ہے جو نہ صرف روزگار فراہم کرتا ہے ایک بڑے پیمانے پہ، بلکہ ٹوریزم سے الائڈ بہت سارے بزنسز سٹارٹ ہو جاتے ہیں جس کو ویلیو چین کہتے ہیں. تو جب ویلیو چین بنتی جاتی ہے تو ظاہر ہے اس میں یہ سروس سیکٹر کا سارا جو سیکٹر ہے یہ، تو اس میں جاب کریشن تو سب سے ٹاپ موسٹ پرائرٹی ہوتی ہے اس سیکٹر کی وجہ سے جو ہو جاتی ہے آٹومیٹیکلی. تو انشاءاللہ جاب کریشن میں بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے اگر ہم اسی پیس کے ساتھ ٹوریزم سیکٹر میں وہ توجہ دیتے رہیں گے اور لوگوں کو پرائیویٹ انویسٹر کو بھی اس کی طرف راغب کرتے رہیں گے. صحیح ہے، لیکن جو سیاحتی مقامات ہیں ان کی خوبصورتی درختوں کی وجہ سے ہے، اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ درختوں کا جو کٹاؤ ہے وہ ابھی تک وہ رک نہیں سکا ہے، اور لکڑی جو ہے ایندھن کے طور پہ لوگ استعمال کرتے ہیں، جس طرح وادی نیلم ہے، لیپا ہے اور اس طرح کی وادیاں ہیں. وہ اس طرح ہے نا کہ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے ان کو آلٹرنیٹ جب تک نہیں دیں گے تو وہ تو لکڑی یوز کریں گے، اس ٹھنڈ میں تو کسی میں مرنا نہیں ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کو ہمارے فارسٹ ڈپارٹمنٹ بھی ایک تو یہ کہ مسلسل ہماری جو پلانٹیشن ہوتی ہے ریفارسٹریشن ہوتی ہے وہ جاری ہے، جس کی وجہ سے اپنے بہت سارے بلکہ پچھلے ایک ڈیکیڈ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئے جنگل بے شمار اگتے چلے جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ کون سا درخت کاٹنا ہے اور کون سا نہیں، اور اس کی طرف ہم گائیڈ کرنے کی کافی کوشش کرتے ہیں. اور جنگلات کا جو 40% رقبہ ہے ہمارا وہ کبھی بھی کم نہیں ہوا. اگر ہم ٹوریزم کے لیے کوئی جگہ لیتے بھی ہیں تو اس کے بدلے میں محکمہ جنگلات کو جگہ ضرور ملتی ہے. تو ہمارا 40% رقبہ جنگلات کا کبھی کم نہ ہوگا، نہ ہمارے رول لاز کے مطابق ہو سکتا ہے. تو اس پہ بھی ہماری یہ نہیں ہے کہ ٹوریزم کے اسٹیک پہ ہم نے جنگلات کو ختم کرنا ہے، کیونکہ ہماری خوبصورتی یہی جنگل، یہی پانی، یہی پہاڑ ہیں. اگر ہم ان کو ختم کر دیں گے تو سیاحت بھی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ فارسٹ ختم ہو جائے سیاحت سٹارٹ ہو جائے. وہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہم اس کو پلان بھی کرتے ہیں. لیکن جو جنگلات کی نئی زمین آپ لوگ ان سے لیز پہ لے رہے ہیں اس سے جنگلات متاثر نہیں ہوں گے؟ نہیں، وہ ایسی زمین لیتے ہیں جو وہ بالڈ ہوتی ہے، مطلب اس میں جنگل ہوتا نہیں ہے، بیلا جات ہوتے ہیں، میڈوز ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس کے بدلے میں ان کو آلٹرنیٹ زمین جب تک نہ ملے وہ ہمیں دیتے ہی نہیں ہے. ان کے قانون کے مطابق ان کا 40% کبھی بھی کم نہیں ہو سکتا. وہ اس کو برقرار رکھتے ہوئے ہمیں جنگل کی زمین دیتے ہیں. اور جنگلات میں بھی ایسی زمین لیتے ہیں جہاں درخت نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو بلین ٹری منصوبہ آزاد کشمیر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کیا امپیکٹ آپ دیکھ رہی ہیں؟ اسی کا تو بتا رہی ہوں. ایک تو یہ کہ پہلے ہی فارسٹ ڈپارٹمنٹ کافی پرو ایکٹیولی کام کرتا تھا ریفارسٹیشن میں. اب بلین ٹری کی وجہ سے ظاہر فائنینس کا پرابلمس ہوتے ہیں جو اب اس کی وجہ سے حل ہو گئے. تو جتنا فائنینس آئے گا اتنا ان کا تو آلریڈی بہت اچھا ایکسپیرینس ہے ریفارسٹیشن کا. تو یہ تو اس کو بھرپور طریقے سے انجام دے بھی رہے ہیں اور دیں گے انشاءاللہ, جس کی وجہ سے ہمارے جنگلات میں دن بدن اضافہ بھی ہوگا. ٹورزم کے سلسلے میں ہم نے جو اچھی بات کی ہے وہ ہے آرکیالوجی کی طرف توجہ دینا. ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے ہیریٹیج میں ہسٹوریکل ہیریٹیج کتنا زیادہ ہے, کتنے ریمینز ہیں, ٹیمپلز ہیں, گردوارے ہیں, مسجدیں ہیں, سب کچھ, اور اس کے علاوہ قلعے ہیں بہت سارے. تو ہم نے ان سب پہ توجہ دینا بھی سٹارٹ کی ہے. صحیح ہے. اور وہ توجہ صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو بتا دیں کہ وہاں یہ چیز ہے آپ اس کو بھی وزٹ کریں, بلکہ ان کی رینوویشن کے لیے بھی ہم نے فیزز میں پلان کر لیا ہے, جس کی وجہ یہ ہے کہ فائنینسز جتنے ہوں گے آہستہ آہستہ ہم اس کے اوپر انویسٹ کریں گے. تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دوزخ کی آگ سے بچو صدقہ دے کر, وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. ہم اس کے اوپر انویسٹ کریں گے. تو پبلک سیکٹر کا یہ کنٹریبیوشن ہے کہ ہم نے بڑی بڑی جو آرکیالوجیکل سائٹس ہیں ان کو رینوویٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے, جس کے پہلا مرحلہ ہم نے ریڈ فورٹ مظفر آباد سے شروع کیا ہے, جو کہ نہ صرف شروع ہوا ہے بلکہ ہم نے بہت اچھے ہاتھوں میں دیا ہے, جو کہ والڈ سٹی لاہور اتھارٹی کے ساتھ ہم نے MOU کر کے
ان کو اس کام کے اوپر لگایا ہے کہ وہ جو آرکیالوجسٹ یا کنزرویشنسٹ ان کے پاس ہے صحیح ہے. جو کہ CST کے لوگ بھی ہیں وہ آ کے یہاں پہ کام کریں. تو یہ ایک بڑا سگنیچر پروجیکٹ مظفر آباد میں سٹارٹ ہوا ہے جو نہ صرف ریڈ فورٹ کو رینوویٹ کریں گے. بالکل صحیح ہے. اللہ کرے یہ منصوبہ کامیاب ہو اور آزاد کشمیر میں اس کے اثرات اچھے پڑیں. بہت شکریہ سیکرٹری صاحبہ, آپ نے ٹائم دیا. جی میر صاحب کیا کہیں گے کہ جو سیکرٹری صاحبہ نے کہا کہ جی آزاد کشمیر میں ٹورزم کو اوپن کر دیا گیا ہے, سیاح وہاں جا بھی سکتے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ شکریہ راشد صاحب. سیکرٹری آزاد کشمیر میں ٹورزم ہی بنیادی طور پہ ہمارا ایک بہت بڑا فیلڈ ہے جس میں ہم زیادہ سے زیادہ اپنی ریاست کو پروموٹ کر سکتے ہیں, سپورٹ کر سکتے ہیں. یہ کورونا کی وجہ سے بہت ساری مشکلات تھیں جس کی وجہ سے ٹورزم ڈپارٹمنٹ بند ہوا تھا. وادی لیپا, وادی نیلم اور بہت سارے ایسے سیاحتی مقام ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قدرتی حسن رکھا ہوا ہے اور اس خوبصورتی کو انجوائے کرنے کے لیے بہت سارے مطلب سورسز موجود ہیں. اگر ٹورزم کو اس طرح پروموٹ کیا جاتا ہے اور اس طرح فیلڈ اوپن کی جاتی ہیں اور بالخصوص جو ہمارے گیسٹ ہاؤس ہیں جو ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو جتنے بھی گیسٹ ہاؤس ان کو پرائیویٹائز کر رہی ہے, ابھی بھی لوگوں کے اندر وہ ٹرینڈ ڈیولپ ہو رہا ہے. وادی لیپا سے میں خود پرسنلی بلانگ کرتا ہوں, میں نے دیکھا وہاں لوگوں میں ایک ٹرینڈ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ وہ پرسنلی ڈیولپ کر رہے ہیں, خود پرائیویٹ سیکٹر میں ذاتی طور پہ گیسٹ ہاؤس بنا رہے ہیں ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی اتنا بڑا فیلڈ نہیں ہے, کوئی بڑی انڈسٹریز ہے نہیں جس میں ہم زیادہ ورک کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ٹورزم کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے تو آزاد کشمیر میرے خیال میں ایک سونے کی چڑیا بن سکتی ہے. اور جس طرح آپ دیکھیں سوئٹزرلینڈ میں اور بہت سارے ایسے ٹورزم سپاٹس ہیں دنیا میں انٹرنیشنل لیول پہ, وہ اس سے ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. آزاد کشمیر میں دونوں طرح کے موسم کو انجوائے کیا جا سکتا ہے, یعنی سردیوں کا موسم بھی اور گرمیوں کا تو خیر بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے, بہت زیادہ چارمنگ ہوتا ہے. تو سردیوں کے موسم میں بھی لوگ ماری جاتے ہیں یہاں سے برف انجوائے کرتے ہیں. وہاں تقریباً 2-2, 3-3, 4-4 فٹ برف پڑتی ہے لیپا میں. ابھی لیپا میں وہاں جانے کے لیے ٹرانسپورٹیشن کی پرابلمس تھی, تو اس مرتبہ ہم نے دیکھا آزاد کشمیر گورنمنٹ نے ایک بڑا اسٹیپ لیا ہے, انہوں نے وہاں سڑک کو میٹلائز کیا اور بعض اوقات 2-3 مہینے ڈسکنیکٹ رہتا تھا, لیکن اب وہاں پر مشینری بھی ڈپلائی کی ہوئی انہوں نے, اور اس سے ہم تقریباً سردیوں میں بھی ٹورزم کو وادی لیپا میں پروموٹ کر سکتے ہیں. وادی نیلم ایک بہت بڑا فیلڈ ہے, راولہ کوٹ ایک بہت بڑا فیلڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاحت کا یہ جو ہے ڈپارٹمنٹ یہ اگر پوری طرح فوکس کرے آزاد کشمیر میں تو میرے خیال میں یہ آزاد کشمیر کا سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ بن سکتا ہے, اور ریونیو جنریٹ کرنے کے والے سے بھی اور ریاست کو پروموٹ کرنے کی وجہ سے. اس سے ایک اور چیز بھی ہے, وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کو فائنینشیل سیکٹر میں زیادہ پرابلمز رہی ہیں. اگر گورنمنٹ پاکستان جو ہے نا آزاد کشمیر کو فائنینشلی سپورٹ کرے تو یہ سیاحت کو پاکستان کا ایک بڑا ایک فیلڈ جو عمران خان کا ایک وین ہے, عمران خان صاحب کا ایک وین ہے, نے سنا ہے وہ سیاحت کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر وہ فائنینشلی آزاد کشمیر گورنمنٹ کو پروموٹ کرتے ہیں تو میرے خیال میں سب سے بہترین پلیس آزاد کشمیر ہاں سیاحت پہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک فیلڈ بن سکتا ہے, ایک بہت بڑی انڈسٹری بن سکتی ہے. بالکل صحیح ہے, لیکن لائن آف کنٹرول پہ جو بلا اشتہار فائرنگ کا سلسلہ, آپ خود وادی لیپا سے ہیں, وہاں کے حالات کیا ہیں؟ وادی لیپا میں خوف ہے اور کیا صورتحال ہے؟ جب سیکرٹری صاحب بیان کر رہی تھی میں غور کر رہا تھا, یہ اس پہ سوچ رہا تھا کہ ہم نے آزاد کشمیر میں انہوں نے سیاحت کو تو کھول دیا ہے, لیکن جو سب سے بڑی ہرڈل ہے وہ کہ یہ تو ایک نیچرل پرابلمز ہیں, راستے نہیں ہیں, برف ہے, رکاوٹیں ہیں, وہ دور ہونا ہے, یہ پرابلمز ہیں. لیکن جو سب سے میجر پرابلم ہے, انتہائی خوبصورت ایریاز ہیں لیپا نیلم, لیکن لوگ وہاں جائیں گے جب وہاں پیس ہوگا, امن ہوگا. تو ایسی سچویشن سے میں خود گزر کے آیا ہوں, میں نے دیکھا ہے جب ہیوی ارلی شیلنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو بندہ سوچتا ہے یار ہم کہیں یہاں سے چلے جائیں, ہمیں کوئی کسی چیز کی کسی خوبصورتی کی ضرورت نہیں ہے. پیس میٹرز ا لاٹ, جہاں پیس نہیں ہے تو وہاں کون سی بیوٹی ہے, آپ بہتر سمجھتے ہیں. تو جہاں ساری خوبصورتیاں امن کے ساتھ ہیں, سکون کے ساتھ, جب خوف آپ پہ رین کر رہا ہو, مطلق آپ کے دماغ کے ساتھ ایک پارٹنر بن کے چل رہا ہو اور آپ کو اگلے لمحے لگ رہا ہو کہیں سے بھی آپ ہٹ کیے جائیں گے, کسی بھی ٹائم ایکسپلوژن پھٹے گا اور ہمارے وادی لیپا کا تو میں نے خود بھی وزٹ کیا ہے, وہاں بہادر لوگ ہیں, وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ تو پاک فوج کے ساتھ کہتے ہیں کہ ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. وہ لوگ تو وہاں سے نہیں ہٹے نا, انہوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی, وہ کندھے سے کندھا ملائے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن جو ٹورزم کے حوالے سے آپ بات کریں نا, ٹورسٹ تو وہ ہوں گے, وہ وہاں سے یہاں سے جائیں گے نا. جن لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے, کبھی سنے ہی نہیں ہے ایسی وہ کنزیکٹیو فائرنگز اور لگاتار ارٹلری کی شیلنگ اور جلتے مکانات
اور بکھرے ہوئے وہ سارے علاقے اور سہمے ہوئے لوگ، تو وہ شاید ان کے لیے وہ ٹورزم تو پھر اس طرح یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جو وہاں ہے. میں جو بلا اشتعال فائرنگ ہو رہی ہے، جو صورتحال لائن آف کنٹرول پہ وہ کریٹ کر رہا ہے، آپ ویسے کیا عالمی برادری سے اپیل کریں گے؟ ہم سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارا یہ جنم جنم کا رشتہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں. پاکستان ہماری رگ و ریشے میں ہے اور پاکستان پہ ہماری بہت ساری امیدیں، بہت ساری نگاہیں، اور پاکستانی گورنمنٹ نے بہت سارے ہمارے آزاد کشمیر کے لیے، کشمیر کاز کے لیے بہت سارے کام کیے بھی ہیں. ہم اسے انکار نہیں کرتے. پاکستان ہمارا اسپوکس مین بنا ہے انٹرنیشنل لیول پہ. وہ کہ ہم ڈیوائیڈڈ ہیں، جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں تو آلریڈی پاکستان کے ساتھ ہیں، جو ہمارا ایک بڑا حصہ ہے جو آکوپائڈ کیا ہوا ہے. پاکستان وہاں پوری طرح پاکستان نے اپنی طرف سے پوری طرح نمائندگی کی ہوئی ہے. بین الاقوامی دنیا کے لیے ہمارا یہی پیغام ہے. کشمیر سلگ رہا ہے، ایک طرح کی چنگاری بڑک رہی ہے وہاں پر. جو تحریک وہاں اٹھی ہوئی ہے، وہاں جو شہداء کے قبرستان ہیں وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں. بے شک دنیا جو مرضی کہہ رہے لیکن یہ وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ دیر از سم تھنگ ویری ڈینجرس. وہ کسی بھی ٹائم ایکسپلوزو بن کر پھٹ سکتی ہے. اور کشمیر کی جو صورتحال مقبوضہ کشمیر کی ہے، جس طرح زبردستی اس کو کیپچر کر لیا گیا ہے، مودی کے لیے یہ بڑا پرابلم بن گیا ہے. وہ سمجھتا ہے یہ ایک آسان کام ہے اور میں آسانی سے اس کو کنٹرول کر لوں گا. ایسا لگتا نہیں ہے. پاکستان اور بین الاقوامی دنیا کو بالخصوص اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. آنے والے وقتوں میں کسی بھی بڑے کرائسس کی وجہ بن سکتا ہے، جو میرا اندازہ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں یہ جس طرح کا گلوب سیٹ کیا ہوا ہے ایشیا میں، بڑی بڑی پاورز بیٹھی ہوئی، ایٹامک پاورز بیٹھی ہوئی. اگر جنگ کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان پہ ہم نے سنا ہے پاکستان نہیں چاہتا کہ وہ جنگ کی طرف جائے. حالات ایسے پیدا کیے جا رہے ہیں، روز ہم خبریں سنتے ہیں اور ان کے بیانات آ رہے ہیں وہ اس پار سے ہندوستانیوں کے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حالات کسی ڈینجرس، کسی ٹکراؤ کی طرف اگر بڑھتے ہیں تو ہمارا پاکستان کو ڈیفینسو پوزیشن میں آ کے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا. تو ایسی صورتحال میں اگر ایشیا میں ایسا کوئی کرائسس ڈیولپ ہوتا ہے تو یہ پورے ایشیا کو اپنی لپیٹ میں لے گا. بالکل صحیح ہے. اس کرائسس کی طرف بھی توجہ دینی بالکل، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن آزاد کشمیر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، ٹورزم کے حوالے سے، کہ بے روزگاری ایک بڑا عنصر ہے، بڑھتا جا رہا ہے نا. تو سیاحت کے حوالے سے جو اقدامات حکومت کے نظر آ رہے ہیں، اگر اس پہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو روزگار نہیں ملے گا اس سے؟ آف کورس، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ایک بڑا فیلڈ ہے، ایک بڑا ایریا ہے جس میں انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. ایک طرح کی یہ ایک انڈسٹری ہے جس کو آپ پروموٹ کر سکتے ہیں آزاد کشمیر. لیکن وہ پروسیس بڑا لینتھی تھا نا، بڑا مشکل تھا جو پرائیویٹ پارٹنرشپ کے حوالے سے. اب وہ کہتے ہیں کہ آسانیاں پیدا کی ہیں. اب انہوں نے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ٹورزم کو یہ زیادہ سے زیادہ آسان کریں، زیادہ سے زیادہ پرائیویٹائز کریں، لوگ خود سیلف میڈ ہیں. وہاں میں نے دیکھا ہے، آپ آزاد کشمیر میں جائیں، لوگ ویلکم کرتے ہیں ٹورسٹ کو، اور وہ خود اس طرح کو اپنے اگر وہ گیسٹ ہاؤس بنواتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس ایریا میں وہ ڈیولپ کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ گائیڈ کی شکل میں آ رہے ہیں. تو میں یہ ہے ایسا ممکن ہے، بلکہ یہ زیادہ فیلڈ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ ایکسپوجر مل سکتا ہے لوگوں کو، روزگار کے موقع زیادہ فراہم ہو سکتے ہیں. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. میں بھی پہلے بتا رہی تھی کہ آزاد کشمیر کی یہ بڑی ایک انڈسٹری ہے جس میں یہ ایک بڑا چانس ہے آزاد کشمیر. بالکل صحیح. وادی لیپا کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ وہاں خاص قسم کا چاول بھی وہاں پیدا ہوتا ہے، فروٹس ہیں، مختلف اقسام کے جو سیب ہیں. کیا کہیں گے کہ کتنی توجہ کی وہاں ضرورت ہے کہ ایک بڑی انڈسٹری بھی بن سکتی ہے؟ وادی لیپا ایک خوبصورت سی وادی ہے، شاید آپ نے وزٹ بھی کی ہے پہلے. وہ چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھری ہوئی ہے اور اوپر سے آسمان کی چھت ہے اور نیچے ایک آپ تھالی کی کمان ہے. تو وہاں کی جو سب سے میجر پروڈکشن ہے وہ چاول اور اخروٹ ہے. وادی لیپا کا اخروٹ پوری دنیا میں مشہور ہے. اور بلکہ آپ منڈی میں کبھی جائیں تو آپ لیپا کا اخروٹ اور نکوٹ کی گری زیادہ، اس کی مانگ بہت زیادہ ہے. تو وہاں یہ جو دو چیزیں، اس کے بعد جنگل اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہوا ہے، لیکن جنگل کا کٹاؤ بھی ہوتا رہتا ہے. اس طرف جنگلات، محکمہ جنگلات کی توجہ جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے. جنگل کا کٹاؤ مختلف صورتوں میں ہوتا ہے. اب لکڑی تو ہماری ضرورت ہے، وہ تو ہم کاٹتے ہیں، ایندھن کے طور پہ جو استعمال کرتے ہیں. متبادل کیا ہو سکتا ہے؟ متبادل اگر ہائیڈل کو پروموٹ کیا جائے، میں سمجھتا ہوں چونکہ وہاں پر نالے پہ جو ہمارا نالا کھازی ناگ وہاں سے گزرتا ہے، وہاں ہائیڈل پروجیکٹ 2 لگے ہوئے ہیں. اگر ایک پروجیکٹ اور ہے اس کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ گورنمنٹ توجہ دے رہی ہے، اگر وہ بھی لگ جاتا ہے تو بجلی کافی حد تک اگر ہمیں سستی ہو جاتی ہے تو کافی حد تک جنگل کے کٹاؤ کو روکا جا سکتا ہے. اگر اسے ایک پرسنٹیج رکھ کے وہاں پر لوگوں کو دے دی جائے بجلی، کیونکہ ہائیڈل کی بجلی، تو اس صورت میں اگر جنگلات کے کٹاؤ سے بچا جا سکتا ہے. وادی لیپا میں اب پروڈکشن صرف چاول کی کم ہونے کی مین وجہ جو ہے وہ LFC کی
اوپر ڈسٹربنس ہے، بالکل صحیح. لائن آف کنٹرول کی جو ڈسٹربنس ہے، لوگوں کا جو سوچ ہے وہ بدل رہی ہے. ذہنی طور پہ لوگ خوف کا شکار ہیں کسی حد تک. یہ حقیقت ہے. میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، میں بہت بہادر ہوں، ٹھیک ہے. وہاں پر کھڑا ہوں اور میں یہ کہہ سکتا ہوں میں رہتا ہوں وہاں، سرگرمیاں معطل ہو جاتی ہیں، لیکن وہ سب کچھ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. بالکل ڈسٹرب. یکم بہت چون شکریہ جاتا ہے نا. میر صاحب، آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا اور آزاد کشمیر سیاحت کے حوالے سے کھول دیا گیا ہے. سیاحتی مقامات پہ سیاح وہاں جا سکتے ہیں، اپنی زندگی انجوائے کر سکتے ہیں اور وہاں ضرور جائیں تاکہ وہاں خوبصورت جو علاقے ہیں وہ آپ دیکھ سکیں اور خوب انجوائے کریں. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے